کہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی پہنچانا ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا پنجاب کے لوگوں سے الیکشن سے پہلے، ہر شہر میں جا کے، قصبے میں جا کے، کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں سے مدد مانگیں گے، ہم این جی او سے مدد مانگیں گے، ہم پنجاب گورنمنٹ اپنے ریسورسز دے گی، اور انشاءاللہ ہم پنجاب میں پینے کا صاف پانی جو ہے وہ پہنچائیں گے۔ اس پہ انشاءاللہ ہمارے این جی اوز جو ہیں بڑے زبردست طریقے سے انوالو ہیں، مخیر حضرات زبردست طریقے سے انوالو ہیں، اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ہماری جو آب پاک اتھارٹی کے بورڈ ممبرز ہیں، انہوں نے جتنے فلٹریشن پلانٹ لاہور میں بند پڑے ہیں، فیصل آباد میں بند پڑے ہیں، گجرانوالہ میں بند پڑے ہیں، سرگودا میں بند پڑے ہیں، انہوں نے ایم او یو سائن کرنے کے لیے تیار ہیں حکومت کے ساتھ کہ یہ فلٹریشن پلانٹس ہمارے حوالے کر دو۔ حالانکہ وہ کراپ ہی ہے، سچی بات ہے، کوڑا کرکٹ ہی ہے، وہ ان میں کچھ نہیں بچا ہے۔ جو فلٹریشن پلانٹ بند ہو جاتا ہے اس میں کچھ نہیں رہتا، لیکن اس کے باوجود ہمارے این جی اوز نے کہا ہے چونکہ وہاں پر انفراسٹرکچر موجود ہے تو ہم وہاں پر جو ہیں ان کی ریپیئر بھی کریں گے اور 1 سال کی مینٹیننس بھی کریں گے۔ تو جس ملک میں اس قسم کے مخیر حضرات ہوں، وہاں پر اگر ہم پینے کا پانی نہ پہنچا سکیں تو اس کو ہم اپنی نالائکی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے جو ہمارے مخیر حضرات ہیں وہ تو حاضر ہیں۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے فرمائیے گا کہ کل آپ نے جو ایک پریس کانفرنس کی، آپ اس محنت سے، تندہی سے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر شخص کے پاس جو ہے وہ پینے کا صاف پانی جائے، بیماریوں سے نجات ملے، لیکن جو پنجاب کے اندر جو بیوروکریسی جس طرح سے رکاوٹیں ڈال رہی ہے، آپ پنجاب میں نمبر 1 ہیں، آپ گورنر از دا کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف دا پروونس، اور اس کے بعد یہ بے بسی کیا ظاہر کرتی ہے کہ یہاں پر کیا پولیٹیکل گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے؟ دیکھیں، میں عرض کروں، اگر آپ یہ پولیٹیکل ریٹ کی بات کریں تو لیٹس ماضی میں آ جائیں۔ اربوں روپیہ اس ملک کا، اربوں روپیہ، خربوں روپیہ پینے کے صاف پانی پہ لگا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ بڑے بڑے پروجیکٹ آئے ہیں لیکن سب فیل ہو گئے۔ 90% فلٹریشن پلانٹ بند ہیں، 90% جو ہیں سکیمیں بند ہیں۔ تو یہ نالائکی اور انکمپیٹنس ہے۔ اس نالائکی اور انکمپیٹنس کو جب ہم نے صحیح جو ہے نا، تبدیلی بڑی مشکل ہوتی ہے، چینج از ویری ڈیفیکلٹ، تو ایک چینج کے مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ کیونکہ میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ جب اگر آپ کی نیت صاف ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ رکاوٹیں ہیں لیکن انشاءاللہ ہم ان رکاوٹوں کو ریموو کریں گے۔ گورنر صاحب یہ فرمائی گیا کہ کل جو آپ نے ان کو وارن کیا بیوروکریسی کو، اس کے بعد کوئی آپ کے ساتھ رابطہ ہوا کہ آب پاک اتھارٹی کے بارے میں؟ میرا خیال ہے کافی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور مجھے مطلب انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اب کام مہینوں نہیں ہفتوں میں ہوگا، اور انشاءاللہ جو ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر اندر PC1 جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اور ہم ٹینڈر کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ کافی اس میں مثبت یہ فرما دیں کہ جو آپ گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن لگایا تھا، اب عوام کی جانب سے جو ہے وہ تعاون نہیں کیا جا رہا، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو گورنمنٹ مجبور ہوگی کورونا وائرس سے عوام کو بچانے کے لیے کہ دوبارہ لاک ڈاؤن؟ جی، آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے، بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ میں پچھلے 8 ہفتے سے ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن میں کمی کا مقصد یا یہ ہرگز نہیں ہے کہ کرونا پہ ہم نے قابو پا لیا ہے، کرونا کو ہم نے شکست دے دی ہے، یہ وبا جو ہے اپنی پیک تک پہنچ چکی ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ وبا پھیل رہی ہے، اس کے کنسیکوینسز ہماری قوم کے لیے، ہمارے ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ جو لاک ڈاؤن میں نرمی کی ہے، اس لیے کہ لوگ جو ہیں ان کے بزنس تباہ ہو گئے، لوگ کروڑوں کی تعداد میں بے روزگار ہو گئے، اور معاشی طور پر پاکستان جو ہے ایک بہت ہی مصیبت میں چلا گیا۔ لیکن یہ بات بالکل میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عوام نے اور جو لوگوں نے لاک ڈاؤن میں نرمی کے ہم سے SOPs طے کیے تھے، اگر انہوں نے اس میں عمل نہ کیا اور اگر یہ وبا پھیلی تو حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جاتی۔ پھر آپ ساری دنیا میں جو لاک ڈاؤن ہوا ہے، کوئی خوشی سے تو لاک ڈاؤن کوئی ملک نہیں کرتا، حکومت کے پاس آپشن نہیں رہے گی کہ اس وبا کو روکنے کے لیے پھر سخت ترین اقدامات کیے جائیں۔ میرا سوال یہ کہ پہلے شہباز صاحب کے ساتھ ایک قبضہ گروپنگ کے حوالے سے ایک آپ کا مسئلہ، تو پھر آپ نے ریزائن کر کے چلے گئے، اس
इसी तरह की सूरत आज तक नहीं पैदा की। देखें वो भी मेरा ख्याल है कि जो वो ऐसी बात नहीं थी को कब्ज़ा ग्रुपों, ये भी सच्ची बात है कि पीने के पानी का ज़्यादा अमल दखल था उस इशू पे भी। तो अब देखें, अब सूरत हाल डिफरेंट। अब मैंने 4 साल जद्दोजहद की है, मैं गांव में गया हूं, कस्बों में गया हूं, हर जगह गया हूं, अपने मंशूर की लोगों को जंग की है और अब इस मंशूर पे इम्प्लीमेंट करने का वक्त है और इंशाअल्लाह हम अपना जो मैनिफेस्टो है, जो हमने कौम से वादे किए हैं, इंशाअल्लाह वो पूरे करेंगे। थैंक यू। सब लोग इस बात के मुतमद्दी हैं कि वो कौन लोग हैं कि जो इस मंसूबे की राह में रुकावट है। कल आपने कहा भी लोग सुनना चाहते हैं कि वो ब्यूरोक्रेसी के कौन से लोग हैं। देखिए, मैंने कल बात कही है तो मेरा ख्याल तो यही था कि इस टॉपिक पे मैं कोई कमेंट ना करूं, कम से कम हफ्ता 10 दिन जो मैंने एक टाइमलाइन दी है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर आपसे कहना चाहता हूं और ब्यूरोक्रेसी से भी कहना, और अगर आपने इस मुल्क को अगर आपने बचाना है, ये जो फाइलें डेस्कों पे रुकती हैं ना, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से हैं, चाहे लोगों की प्लानिंग के हवाले से हैं, चाहे लोगों के मसाइल के हवाले से हैं, इसका बहसीत कौम हमें कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई फ़ैसला ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत को मिल के निकालना होगा। जो डिपार्टमेंट मेरे नीचे आते हैं, मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें तो मैंने जहाँ तक मुमकिन था ब्यूरोक्रेसी को ट्यून इन कर लिया है कि भाई अगर एक वाइस चांसलर आपको एक फ़ाइल भेजता है तो अगर वो फ़ाइल आपके डेस्क पे रहती है, वो मूव नहीं होती, तो यूनिवर्सिटी के तलबा तालबात का नुकसान होता है। अगर वहाँ पर प्रॉपर जो है जो लोग नहीं हैं, किसी की अपॉइंटमेंट का इशू है, कोई प्रोटोकॉल्स का इशू है, स्टैट्यूज का इशू है, तो अगर वो फाइलें रहती हैं तो इसीलिए मैं समझता हूँ